وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پریشے اسے یوں رات کے اس وقت اندر آتا دیکھ کر فوراً اپنا بڑا سا دوپٹہ پیشانی سے کھینچ کر درست کرتی کھڑی ہوئی تھی۔ فواد بھائی آپ اس وقت کوئی کام تھا؟ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے کہ فواد کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر پریشے چکرا کر زمین پر گری۔ تم نے یہ صلہ دیا ہمارے احسانوں کا، میری نرمی کا بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ موم صحیح کہتی تھی، تمہیں سر چڑھا کر غلطی کی میں نے، ہمیشہ تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ فواد غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا جبکہ زمین پر بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے مقابل کو دیکھتی پریشے اب تک اپنی غلطی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں آخر کیا سوچ کر تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی؟ آخر کیوں میرے کردار کو میری محبت کے سامنے سوالیہ نشان بنا دیا؟ فواد کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پریشے کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا جھنجھوڑ کر پوچھنے لگا، آپ کیا بول رہے ہیں فواد بھائی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پریشے نے بمشکل لب کشائی کی تھی۔ ہاں، میری زندگی برباد کر کے تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دیکھو یہ تصاویر جو تم نے ایمن کو بھیجی ہیں، یہ کہہ کر کہ میرا ان لڑکیوں سے افیئر چل رہا ہے، جبکہ یہ میری بزنس میٹنگ میں لے جانے والی نارمل فارمل پکچرز ہیں۔ ایمن نے مجھے تمہاری چیٹ کے اسکرین شاٹ سینڈ کیے ہیں، یہ دیکھو۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سب سے بری الزمہ ہو سکتی ہو؟ فواد نے اسے اپنے موبائل کی اسکرین دکھائی جسے دیکھ کر پریشے کے ہوش اڑے۔ ان تصاویر میں فواد مختلف خواتین کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اور کہیں پر کسی ریسٹورنٹ میں مسکرا کر بات کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ تصاویر اصل میں اس کی مختلف کمپنیز کی کلائنٹس کے ساتھ لی گئی تھی جنہیں بہت ہی غلط انداز میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ میں نے نہیں کیا فواد بھائی، میرا تو موبائل چوری ہو گیا ہے 2 دن پہلے، میرا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پریشے نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی۔ میں تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا پریشے، مگر تم نے جو آج کیا ہے اس کے لیے میں ساری عمر تمہیں معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے کرتوت آج میں سب کو بتاؤں گا۔ فواد اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لاؤنج ایریا میں لے آیا جب سب لوگ کل کے فنکشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ فواد کو اس قدر غصے میں پریشے کو بازو سے پکڑے گھسیٹ کر لاتا دیکھ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سب ختم ہو گیا ایمن، مجھ سے بری طرح متنفر ہو گئی ہے، وہ مجھ سے اب شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فواد نے اسے سب کے درمیان لا کر چھوڑتے ہوئے سب کو حقیقت سے آگاہ کرتے آخر میں ٹوٹے ہوئے انداز میں کہا تو سب ہکا بکا سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ فواد کی امی روتی ہوئی اقرا کو کوستے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی کہ جہاں آرا بیگم دادی بیچ میں آتی ان کو روک گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے نانو، میرا یقین کریں میرا موبائل چوری ہو گیا ہے، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے اور کس نے کیا۔ پریشے نے روتے ہوئے جہاں آرا بیگم کو دیکھا تھا۔ فواد ذرا سوچ سمجھ کر بولو، اس بچی کا کیا ضرورت ہے تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ وہ کیوں کرے گی ایسا؟ دادی نے اس کی حمایت کی۔ کیونکہ فواد بھائی سے محبت کرتی ہے، اس نے خود مجھے بتایا ہے۔ فواد کو سوچ میں پڑتے دیکھ کر نیہا نے فوراً ایک اور چال چلی۔ رکے فواد بھائی، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ، میں اس کا کمرہ چیک کرتی ہوں کہ موبائل واقعی چوری ہوا ہے یا اس نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ نیہا فواد کی چچزاد نے نحوت سے پریشے کو دیکھتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ دیکھیں فواد بھائی، اسی کبٹ سے ہی فون برآمد ہوا ہے۔ نیہا کچھ ہی دیر میں نہ جانے کہاں سے پریشے کا فون ہاتھ میں پکڑے وہاں آئی تھی۔ اب بھی جھوٹ بولو گی کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر مکار اور گھٹیا لڑکی ہو۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے پریشے کے سامنے کیا تھا جو خود شوق سے اپنے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ فواد نے تیز سے کہتے ہوئے اس کا موبائل زمین پر زور سے مارا، وہاں سے چلا گیا۔ پریشے نے ایک نظر اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل پر ڈالی اور پھر اپنی موانی کے لان تان کر کے دفع ہونے کا بولنے پر روتے ہوئے گھر کے کونے میں بنے اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شادی والے گھر میں اچانک ہی ماحول گرم ہو گیا تھا۔ کل فہد کی بارات تھی اس کی کلاس فیلو ایمن سے، جس سے اس کی منگنی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، 2 سال پہلے ان کی منگنی ہوئی تھی اور اب شادی سے ایک دن پہلے یہ سب ہو گیا تھا کہ ایمن اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ کل شادی تھی اور اب اچانک ہونے والے واقعے پر سب پریشان تھے سوائے نیہا اور اس کے بھائی اظہر کے، کیونکہ اظہر بھی ایمن سے محبت کرتا تھا مگر ایمن نے اس کے بجائے فواد کی محبت قبول کی۔ اس سب کے پیچھے در حقیقت اظہر اور نیہا ہی تھے۔ انہوں نے ہی پہلے فواد کے لیپ ٹاپ سے اس کی بزنس فوٹوز نکالی اور پھر ایڈٹ کر کے ان کو غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے پریشے کا موبائل چوری کرتے ایمن کو اس کے نمبر سے میسیجز سینڈ کیے تھے۔
تاکہ ان کا کام بھی ہو جائے اور تمام الزام پریشے پر آ جائے۔ اس کی حیثیت ویسے بھی اس گھر میں ملازماؤں جیسی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ گھر میں کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے کھیل ہی ایسا کھیلا تھا کہ کسی کو ان پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں آرا بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑے بیٹے کا ایک اکلوتا بیٹا فواد تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا ایک بیٹا اظہر اور ایک بیٹی نیہا تھی، جبکہ ان کی بیٹی اور داماد ایک کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، اور تب سے ان کی اکلوتی بیٹی پریشے جو تب 10 سال کی تھی ہمیشہ کے لیے اپنی نانوں کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی۔ ایسے میں وہ بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی۔ اس گھر میں صرف اس کی نانوں اس سے پیار کرتی تھی، اور نانوں کے بعد واحد فواد تھا جو اس کا خیال رکھتا تھا، مگر اب شاید وہ بھی باقی سب کے جیسا ہو جائے۔ ڈیڈ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میری شادی کل ہی ہوگی، مگر نیہا سے نہیں، پریشے سے۔ گھر والوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے خاطر فواد کا رشتہ نیہا سے طے کر دیا تھا۔ جب اس کے والد نے انہیں اپنا فیصلہ سنایا تو وہ تیزی سے رد میں بولا، جبکہ اس کی بات پر سب گھر والوں کو اعتراض تھا، مگر فواد کے اٹل ارادے کے سامنے کسی کی ایک نہ چلی۔ پریشے اس سب سے انجان اپنے کمرے میں بند تھی، جبکہ نیہا، جس نے یہ سب کچھ فواد کو پانے کے لیے کیا تھا، وہ اس فیصلے پر غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ وہ فواد کو پسند کرتی تھی اور اسی لیے اس ایمن کو بدزن کرنے میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا تاکہ ان دونوں کو ان کی محبت مل جائے، مگر فواد کے فیصلے نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس پریشے کا حشر کر دے۔ اگلے دن ایمن کی جگہ پریشے فواد کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ پریشے نے اس سب پر بہت احتجاج کیا، مگر اس کی ایک نہ چلی۔ اب کی بار وہ دادو بھی فواد کے اٹل فیصلے کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ پریشے سکڑی سمٹی سی دلہن کے لباس میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ اپنی گھٹیا محبت کے لیے تم نے میری خوشیاں، میری محبت داؤ پر لگا دی۔ اب میں تمہاری زندگی اجیرن کر کے تم سے تمہاری ہر خوشی چھین لوں گا۔ جب فواد دھاڑ کی آواز میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا اور آتے ساتھ ہی اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے بولا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس محبت کے لیے میری ایمن کو مجھ سے دور کر دیا تم نے۔ اب تم بھی ساری عمر میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میری محبت کو ترسو گی، مگر تمہارے نصیب میں صرف میری نفرت آئے گی۔ اسے بری طرح جھٹکتے ہوئے فواد واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ آرام دہ لباس میں ملبوس وہ کچھ ہی دیر میں واش روم سے باہر نکلا۔ پریشا ابھی تک سسکیاں دباتی وہیں پر کھڑی تھی۔ یہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ یہ لباس چینج کرو، اور ہاں، ادھر نیچے فرش پر ہی بستر بچھا کر سو جانا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھو۔ تمہاری یہی حیثیت رہے گی میری زندگی میں۔ جتنا ہو سکے مجھ سے اور میری چیزوں سے دور رہنا، اور اپنی یہ مکار شکل مجھے کم دکھانا۔ فواد نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹتے آنکھیں موندی تھیں۔ پریشے کتنی دیر وہاں پر کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ ری بند کرو اب، اگر تمہارے حلق سے آواز پہ نکلی تو تمہیں یہی کمرے کے ٹیرس سے دھکا دے دوں گا۔ فواد کے سخت انداز پر پریشے نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی سسکیاں منہ میں ہی دبا لی تھی۔ وہ جب تھک گئی تو کمرے میں بچھے کارپیٹ پر ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح جب فواد کی آنکھ کھلی تو بستر سے نیچے اترتے اس کی نگاہ سامنے ہی بیڈ سے کچھ قدم کے فاصلے پر سکڑی سمٹی پڑی پریشے پر گئی، جو کہ بغیر کسی بستر یا چادر کے ایسے ہی کارپیٹ پر کروٹ کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان واضح تھا۔ ایک پل کو فواد کو اس کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا تھا، مگر اگلے ہی پل اس کا کیا یاد کرتے ہی افسوس کہیں دور جا سویا۔ وہ سر جھٹک کر آفس کے لیے تیار ہوتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پریشے کے لیے تو ویسے ہی یہ گھر اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد قید خانے کی مانند تھا، اب مزید جہنم بن گیا تھا، اور وہ واحد شخص جو پہلے اس کی طرف داری کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اب وہ بھی اس سے پوری طرح لاپرواہ ہو گیا تھا، بلکہ اس کے معاملے میں بے حس ہو گیا تھا۔ گھر والے جو پہلے فواد کی وجہ سے کچھ لحاظ کرتے ہوئے اسے تھوڑا بہت مارجن دے دیتے تھے، اب تو جیسے وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اب اسے تعمر ایسے ہی اس حد سے زیادہ قید میں گزارنی تھی کہ پہلے جو اسے یہ امید تھی کہ وہ اس کفر سے کبھی نہ کبھی تو آزاد ہو جائے گی، وہ ایک امید بھی اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی نانو اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ جب وہ شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو جائے گی تو اسے اس کے صبر کا اجر مل جائے گا، پھر کوئی اسے تکلیف نہیں دے گا، وہ ہمیشہ خوش رہے گی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ایسے شہزادے کا خواب دیکھتی تھی جو ایک دن اسے یہاں سے دور اپنی دنیا میں لے جائے گا، مگر اس کا وہ خواب بھی ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی زندگی مزید مشکل ہو گئی تھی۔ گھر والوں کا رویہ بد سے بدتر ہو گیا تھا۔ فواد سے اس کا جب بھی سامنا ہوتا تھا وہ اپنے کڑوے الفاظ سے اس کا دل چھلنی کر دیتا تھا۔
اس لیے وہ اب جتنا مرضی ہو سکے اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی کہ وہ شخص جو اس کا محسن تھا، جس کا ہمیشہ نرم انداز ہی دیکھا کرتا تھا، اس کا زہریلا لہجہ اور بے حس الفاظ اقرا کو باقی تمام گھر والوں سے زیادہ اذیت دیتے تھے۔ اور حق میں بولنا اس نے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا یقین کرنے کے بجائے سب اسے ہی جھوٹا کہتے۔ وہ اب بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ بولتی تو وہ پہلے بھی کم ہی تھی، مگر اب تو بالکل گم ہو گئی تھی۔ اس کا کالج جانا بھی فواد نے بند کروا دیا تھا کہ اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اسے کالج جانے کی اجازت فواد نے ہی دے رکھی تھی اور وہی اس کے اخراجات اٹھاتا تھا۔ اقرا نے بھی اس پر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اسے پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، پر جب اس کی نانو کہتی تھی کہ پڑھو لکھو گی تو ہی اچھا ہم سفر ملے گا، تو وہ معصوم اسی لالچ میں بڑی لگن سے پڑھی تھی۔ اب جب وہ لگن کی وجہ ہی ختم ہو گئی تھی تو وہ پڑھ کر کیا کر لیتی؟ پہلے وہ اس کی ضروریات کا کافی حد تک خیال رکھتا تھا، مگر اب شادی کے بعد تو جیسے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کی ذلت آمیز سلوک کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے چھپتی ہر وقت اس سے سامنا نہ ہونے کی دعائیں کرتی۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل جاتی تھی اور رات کو اس کے سونے کے بعد کمرے میں آتے ہی نیچے کارپیٹ پر ہی اپنا دوپٹہ اوڑھ کر لیٹ جاتی۔ فواد نے پریشے سے شادی اسے سبق سکھانے کے لیے اس وقت شدید غصے میں کی تھی، اس لیے شادی کے بعد بھی اس نے ایمن سے رابطہ کرنے اور اسے منانے کی کوشش جاری رکھی، مگر ایمن اب اس کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ زندگی اسی طرح بے رنگ سی گزر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا۔ فواد ہمیشہ کی طرح شام میں آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا۔ فریش ہو کر وہ ڈائننگ ہال میں آیا، جہاں آج کافی دنوں بعد گھر کے تمام افراد جمع تھے۔ فواد بھی اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتا خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ نیہا اس کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر اس کے ساتھ بیٹھی ہمیشہ کی طرح اس سے بات کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ فواد نے یوں ہی ایک نگاہ اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو سب موجود تھے سوائے اس کے، وہ نہ جانے کہاں تھی۔ فواد کے دل میں اچانک بے چینی سی پیدا ہوئی۔ پہلے وہ اسے کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی تھی، کبھی ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرتی ہوئی تو کبھی ڈسٹنگ کرتی ہوئی، مگر اب پچھلے 1 ہفتے سے وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ کھانا ختم کرتے ہی وہ وہاں سے اٹھتا، ایک غیر ارادی نگاہ کچن کے دروازے پر ڈالتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ پہلے اکثر ڈنر کے بعد اپنی ای میلز وغیرہ چیک کر کے سو جاتا تھا، مگر آج وہ یوں ہی موبائل فون اسکرول کرتا بیٹھا رہا۔ شاید وہ غیر محسوس انداز میں اس کا منتظر تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ جمائی روکتے ہوئے فواد نے ایک نظر سامنے کھڑی پر ڈالی تھی جو 12:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ آدھی رات ہو گئی تھی، وہ لڑکی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ ابھی تک وہ غصے سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اس کا رخ سب سے پہلے کچن کی طرف تھا۔ خالی اندھیرے میں ڈوبا کچن دیکھ کر وہ اب اس کے پرانے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ یہ بات وہ اسے پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ دن میں جہاں بھی رہے رات اسے اسی کمرے میں گزارنی ہے۔ وہ نہایت غصے کے عالم میں اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے ٹھہر گیا۔ قدم زنجیر ہوئے تھے۔ وہ رات کے اس پہر جائے نماز پر بیٹھی اپنے دونوں ہاتھ اپنے رب کے حضور میں پھیلائے سسکیوں کی صورت میں رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ فواد کو اپنے وجود پر لرزہ طاری ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ان کے سبب اپنے رب کے سامنے رو رہی تھی۔ فواد کا پورا وجود رات کے اس وقت خوف خدا کے سبب کانپ اٹھا۔ وہ اپنی دعا ختم کرتی اب سائڈ سے ایک پلیٹ اٹھاتی کھانا کھانے لگی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی کا بچا ہوا کھانا تھا جسے وہ جلدی جلدی پانی کے ساتھ نگلتے ہوئے کھا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے بس جینے کے لیے چند لقمے زبردستی حلق سے اتارے ہوں۔ وہ وہاں سے پلٹتا اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے لگا کہ وہ اگر مزید یہاں رکا تو اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے بستر پر ڈھہ سا گیا۔ کچھ دیر بعد کھٹکے کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر تک کوئی بھی آواز محسوس نہ کرتے ہوئے فواد نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو سامنے ہی وہ اسے بیڈ سے کچھ فاصلے پر نیچے کارپیٹ پر ہی سر سے پیر تک دوپٹہ اوڑھے لیٹی ہوئی نظر آئی۔ سنو، اوپر بیڈ پر آؤ۔ فواد کی آواز پر پریشہ خوف سے کانپی تھی۔ ڈر کے مارے اس نے مقابل کے نرم مدھم لہجے پر غور ہی نہیں کیا۔ سنا نہیں تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اوپر آؤ، میں آج کے بعد تمہیں نیچے سوتا ہوا نہ دیکھوں۔ اب سے تم بیڈ پر ہی سوگی۔ فواد نے اب کی بار ذرا اونچی مگر ہنوز نرم آواز میں کہا تو پریشی ڈرتے ڈرتے بیڈ پر اس کے ساتھ دوسرے کنارے پر لیٹی۔ اگلے دن فواد آفس سے واپسی پر فریشے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ اور دیگر ضروری سامان لے کر آیا۔ فریشے ملازمہ کے بلاوے پر ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ شاپنگ تمہارے لیے کی ہے، اس میں تمہارے کپڑے اور باقی ضروری سامان ہیں، اور کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا، اوکے؟
پریشے نے اس کی بات پر محض اس بات میں سر ہلایا۔ فواد کو احساس ہو رہا تھا کہ شادی کے بعد اس نے ایک بار پریشے کی آواز نہیں سنی تھی، اسے بس خاموشی سے سر ہلاتے ہی دیکھا۔ اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بے چین سا ہوا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ یہ کیا ہر وقت سر ہلاتی رہتی ہو؟ فواد کے سخت لہجے پر پریشے نے سر جھکایا۔ وہ واقعی اب سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ وہ کیا بولے۔ اپنے الفاظ، اپنا بولنا اسے بے معنی لگتا تھا۔ اب بھی وہی یہی سوچ رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ پریشے، میری آواز آ رہی ہے؟ اسے ہنوز خاموش دیکھ کر فواد نے سخت لہجے میں کہا تو پریشے نے پھر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تو منہ سے پھوٹو، کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ فواد نے خرا کر اسے دیکھا۔ اب یہ لڑکی خواہ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ جی فواد بھائی، پریشے کے لبوں سے مری مری سی آواز نکلی تھی جس پر فواد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ خاموشی رہتی۔ فواد نے اسے گھور کر دیکھا۔ شٹ اپ، میں شوہر ہوں تمہارا، جس کی محبت میں تم نے میری محبت قربان کر ڈالی تھی، بھول گئی؟ فواد نہ چاہتے ہوئے بھی تانا دے گیا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی فواد بھائی، میں تو کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ پریشا نے اس کی بات پر آہستہ آواز میں بولتے ہوئے سسکی لی تھی، جسے اپنے محبت بچھڑنے کا کتنا ہی دکھ ہو۔ واٹ؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کون تھا وہ بے غیرت؟ اس کی بات پر فواد کا دماغ بھگ سے اڑا۔ فواد کے قہر باز انداز پر پریشا بری طرح گھبراتی اب کی بار خاموشی رہی۔ میں نے پوچھا کون تھا وہ؟ پریشا جواب دو مجھے۔ فواد نے اسے بازو سے پکڑا، جھنجھوڑ کر پوچھا۔ وہ میرے خوابوں کا شہزادہ۔ اس کے جارحانہ انداز پر پریشا کے زبان سے بے ساختہ نکلا جملہ فواد کو آگ لگا گیا۔ کیا اول فال بول رہی ہو بے شرم لڑکی؟ نام بتاؤ اس کا، کون تھا وہ؟ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی بار میں ساری بات نکال لے۔ نہ جانے اس کے الفاظ کیوں سے اتنے ناگوار گزر رہے تھے۔ نام تو نہیں پتا مجھے، پریشا نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ اپنے اس خیالی ہم سفر کی بات کر رہی تھی جس کے خواب وہ دن رات دیکھتی تھی، جبکہ فواد کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ تم نہایت ہی بے شرم لڑکی ہو، تمہیں شرم نہیں آ رہی میرے سامنے اس طرح سے بات کرتے ہوئے؟ میں نے سوچا تھا کہ تمہارا کالج پھر سے شروع کرواتا، مگر اب نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہیں آزاد چھوڑا جائے۔ فواد کی بات پر اس نے اداسی سے اسے دیکھا۔ اب میں ویسے بھی کالج جا کر کیا کروں گی؟ جس کے لیے جاتی تھی اب تو وہی نہیں رہا، میری زندگی میں تو پڑھائی کا کیا فائدہ؟ پریشی کے لہجے سے ہی بڑا درد و افسوس جھلک رہا تھا، جبکہ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے سامنے کھڑی بے حیا لڑکی کا جو اس کا دل جلانے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اسے کچھ کہتا کہ اس فون کی بیل بجی تھی۔ ضروری کال دیکھتے اس نے کال اٹینڈ کی تھی، جبکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر پریشی وہاں سے کھسک گئی۔ ریلیکس فواد، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ لڑکی یقیناً تمہیں جلانے کو ہی جھوٹ بول رہی تھی۔ فواد نے اپنے بھڑکتے ہوئے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ فواد کا رویہ پہلے جیسا نرم اور کیئرنگ تو نہیں ہوا تھا، مگر وہ پھر سے پہلے کی طرح نامحسوس انداز میں اس کے کھانے پینے کا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھنے لگا تھا، اور گھر والوں کو بھی اس کے معاملات سے سختی سے دور رہنے کو بول چکا تھا۔ ہاں، اس کا رویہ ابھی بھی کافی سرد اور لیا دیا سا تھا، مگر اب وہ پہلے کی طرح زہریلے الفاظ سے اس کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ اس کا یہ احساس کرنا پریشے کے دل کو بھی موم کر رہا تھا۔ ابھی سب بہتر ہونے ہی لگا تھا کہ اظہر کی ماں نے گھر والوں پر اظہر اور ایمن کی شادی کی خبر سنا کر بم پھوڑا۔ ایمن کے گھر والے بھی اس کی شادی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے رشتے کے لیے کافی پریشان تھے، اس لیے اظہر کا رشتہ فوراً قبول کر لیا۔ یہ خبر فواد پر بجلی بن کر گزری۔ اگلے ہفتے شادی تھی۔ فواد نے ایک بار پھر ایمن سے رابطہ کیا، مگر وہ بھی ضد میں آ کر فواد کو سنا کر فون رکھ گئی۔ فواد اس سب سے پریشان بزنس میٹنگ کا بہانہ بناتا آؤٹ آف سٹی چلا گیا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ایمن کی شادی ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایمن نے یقیناً اسے تڑپانے اور نیچا دکھانے کو ہی اس شادی کے لیے ہاں کی تھی۔ ایک ہفتے بعد وہ واپس لوٹا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے کا دل خراش منظر دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو ساکت ہوا۔ سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر ایمن اور اظہر ایک ساتھ بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے۔ وہ کافی لیٹ گھر آیا تھا، یہ سوچ کر کہ سب اپنے کمروں میں ہوں گے، مگر افسوس وہ جن سے بچ رہا تھا وہی سامنے مل گئے تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھ کر اس کے دل میں ہوپ سی اٹھی۔ وہ نظریں جھکا کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر کبٹ کے سامنے کھڑی پریشے پر پڑی۔ اگر یہ لڑکی وہ سب نہ کرتی تو اس کی محبت آج اس کے پاس ہوتی۔ فواد نے جلتی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتا اس کے پاس پہنچا، اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تو اس اچانک رفتار پر پریشے کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا؟ تو اب بیوی بھی بنو، میرے تمام حقوق ادا کرو۔ یہ کہتے ہوئے فواد پریشے کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس پر جھکا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فواد بھائی؟ پریشے نے خوفزدہ ہوتے اسے دیکھا۔
شٹ اپ، کتنی بار کہا ہے بھائی مت بولا کرو، اور یہ ڈر کیوں رہی ہو بیبی گرل؟ میری منگیتر کو میسج کر کے میرا رشتہ توڑوایا تھا نا تم نے مجھے پانے کے لیے، تو کیوں نہ آج تمہاری خواہش پوری کر ہی دوں، کیا کہتی ہو؟ فواد نے گمبھیر آواز میں بولتے اسے مزید خود سے قریب کیا تو مقابل کی اتنی قربت پر پریشے اگلے ہی پل ہوش کھوتی فواد کی باہوں میں جھول گئی۔ پریشے؟ پریشے تم ٹھیک ہو؟ ابھی تو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور محترمہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے بے ہوش ہوتے دیکھ کر ایک پل کو تو فواد بھی ہڑبڑا اٹھا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اب اسے جگانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ کچھ دیر پہلے اس کے دل پر جو بوجھ سا تھا وہ پریشے کے ساتھ الجھ کر اتر گیا تھا۔ اب اس کی توجہ کا مرکز اس کی معصوم سی بیوی تھی جسے وہ جگانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ فواد کو لگتا تھا کہ ایمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے ساتھ دیکھنا بہت مشکل ہوگا، وہ نہ جانے کیسے برداشت کرے، مگر نہ جانے کیوں اسے اب اظہر کے ساتھ دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ شاید اس کا دل یہ قبول کر چکا تھا کہ وہ اس کی نہیں تھی، اسے صبر آ چکا تھا۔ دوسری جانب اظہر اور ایمن دونوں ہی اسے جلانے کو ہر وقت ایک دوسرے سے چپکے نظر آتے۔ وہ الگ بات تھی کہ کمرے میں ان دونوں کی ایک منٹ نہیں بنتی تھی۔ ایمن کو شادی کے بعد احساس ہوا تھا کہ اظہر ایک نمبر کا کاہل اور ناکارہ انسان تھا۔ جہاں فواد نے کم عمری میں ہی اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا، وہیں پر اظہر سارا دن اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھوم کر اپنے باپ کی کمائی ضائع کرتا تھا۔ لیکن کمرے سے باہر خاص طور پہ فواد کے سامنے وہ ایسا شو کرتے تھے جیسے ان دونوں میں بڑی ہی کوئی مثالی محبت ہو۔ ویسے تو وہ دونوں ہی فواد کو جلانے کے لیے سب کرتے تھے، مگر فواد یہ سب دیکھ کر جلن کے بجائے الگ قسم کے احساسات اور جذبات پہ مبتلا ہوتا تھا۔ جب وہ ایمن کو اظہر کو کھانا پانی یا کافی سرو کرتے ہوئے دیکھتا تو اس کے دل میں بھی کسک پیدا ہوتی کہ کاش اس کی بیوی بھی اس کا خیال رکھتی۔ ان دونوں کو ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھری باتوں میں لگا دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا کہ پریشے بھی ایسے ہی اس سے محبت جتائے، اس کا خیال رکھے، اس کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرے، اور ایک وہ تھی اسے دیکھتے ہی غائب ہو جاتی تھی جسے وہ کوئی جن ہو۔ اس کا تو بس نہیں چلتا تھا فواد اپنے بیچ ایک بڑی سی دیوار حائل کر لے تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہ پائے۔ اس سے پیار بھری باتیں کرنے کے بجائے وہ تو پورا دن گونگی بنی رہتی تھی، اور اس کے کام تو وہ کیا ہی کرتی۔ وہ تو اس کی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتی تھی، جیسے وہ کوئی بم ہو اور اس کے ذرا سا چھونے پر پھٹ جائے گا، اور اگر وہ ذرا سا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو محترمہ ڈر کر بے ہوش ہو جاتی۔ فواد کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر وہ کیسی بیوی تھی جسے شوہر کا احساس ہی نہ تھا، بجائے اس کا خیال رکھنے کے وہ اس سے چھپنے اور بچنے کی کوششوں میں لگی رہتی تھی۔ اب ایسا بھی کوئی ظلم نہیں ڈھایا تھا جس سے وہ لڑکی اس سے ڈرتی پھرتی۔ یہ کیسی محبت تھی اس لڑکی کی؟ محبت کرنے والے ایسے تو نہیں ہوتے، وہ تو محبوب کی ایک نگاہ کرم کے لیے اپنا عام نچھاور کر دیتے ہیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوششوں میں ہر دم لگے رہتے ہیں، جبکہ وہ لڑکی تو اس کی ذات سے ہی لاپرواہ رہتی تھی۔ اسے یاد نہیں پڑتا کہ شادی کے بعد کبھی ایک بار بھی پریشے نے اسے اپنے جانب راغب کرنے کی کوشش کی ہو، اس کی توجہ، اس کی محبت پانے کی کوشش کی ہو۔ فواد کو کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ اس کی بے اعتنائی اور لاپرواہی پر وہ لڑکی ٹوٹ جائے گی، اس کی محبت کو ترسے گی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ جیسے وہ ترسا ہے اپنی محبت کے لیے، ویسا ہی وہ لڑکی بھی ترسے، آخر وہ بھی محبت کرتی ہے اس سے، اسی مقصد کے لیے تو شادی کی تھی۔ مگر وہ لڑکی تو الٹا اس کے دور رہنے پر ہی بڑا خوش رہتی تھی، جیسے اس سے جان چھڑا کر بڑی خوشی ہو۔ وہ لڑکی تو کیا ہی ترستی اس سے محبت کے لیے، الٹا اپنی لاپرواہی اور معصومیت سے اسے اپنے لیے ترسانے لگی تھی۔ وہ اب چاہتا تھا کہ وہ بھی محبت کرے، اس سے اس کے آگے پیچھے پھرے جیسے ایمن بظاہر اظہر کے آگے پیچھے پھرتی ہے۔ نہ جانے کیوں جس لڑکی کو اذیت دینے کے لیے اس نے شادی کی تھی آج وہ اسی کی محبت چاہتا تھا۔ شاید یہ اس پاکیزہ رشتے کی کشش تھی، یا اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی جسے ابھی وہ ماننے سے انکاری تھا۔ وہ آج پھر تھکا ہرا اپنے سابقہ ٹائم پر شام کو گھر آیا تو سامنے ہی وہ دونوں میاں بیوی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ فواد کے گھر آنے کا فکس ہی ٹائم تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی اس ٹائم پر ہمیشہ لاؤنج میں ہی پائے جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد شاید فواد کو جلانا ہی تھا، اور ایک یہی بات تھی جس پر وہ دونوں اتفاق کرتے تھے۔ اظہر ذرا پاز کریں، میں آپ کے لیے پاپ کارن اور چائے لے کر آتی ہوں۔ ایمن کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا۔ فواد نے ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر ارد گرد نظر گھمائی اور اپنی بیوی کو ہمیشہ کی طرح اپنے آنے پر اسٹور روم میں چھپتے دیکھ کر اس پارا یک دم سے ہائی ہوا، بجائے اس کے کہ وہ تھکے ہارے شوہر کا استقبال کرتی، اسے چائے پانی کا پوچھتی، وہ اسے دیکھ کر ہی رفو چکر ہو جاتی۔ فواد نے بھی غصے سے اسٹور روم کا رخ کیا۔ اسٹور روم میں داخل ہوتے پریشے پر نظر پڑتے ہی وہ مزید بھڑکا۔ سادہ سے حلیے میں ہر طرح کی
آرائش و زیبائی سے پاک و معصوم سی لڑکی نہایت ہی عام سے حلیے میں ملبوس اسے دیکھتے ہی بڑبڑا کر اپنا دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ فواد کی نظروں کے سامنے ایمن کا لش پش کرتا سراپا لہرایا جو ہر وقت سجی سمری رہتی تھی، اور ایک اس کی بیوی تھی جس نے مجال ہے جو کبھی شادی کے بعد لپسٹک بھی لگائی ہو۔ وہ آخر اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتی تھی؟ فواد کے دل میں ہوپ سی اٹھی۔ یہ کیا اول جلول حلیے میں پھرتی رہتی ہو؟ تمہیں کوئی احساس ہے کہ شادی شدہ لڑکی ہو تم، اور نہایت ہی کوئی بد سلیقہ بیوی؟ شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں؟ آج تک کھانا تو دور جھوٹے منہ پانی بھی نہیں پوچھا تم نے مجھے۔ مجھ سے ایسی ہوتی ہیں بیویاں؟ ذرا سا قریب ہونے لگو تو تمہیں کچھ ہونے لگتا ہے۔ اب جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ، اور آج میں کھانا اوپر بیڈ روم میں ہی کھاؤں گا، تو اپنا اور میرا کھانا کمرے میں ہی لے آنا، اوکے؟ فواد اسے دیکھتے ہی شروع ہو گیا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی سے خدمت خود ہی کروانی پڑے گی، ورنہ محترمہ کو تو شاید ساری زندگی اس کا خیال نہ آئے۔ پریشی بھی آج کل اس کے دھوپ چھاؤں سے عجیب رویے سے پریشان تھی۔ نہ جانے وہ چاہتا کیا تھا؟ اس سے وہ معصوم سی لڑکی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے خود ہی تو بولا تھا خود کو اس کی بیوی نہ سمجھے اور اس سے جتنا ہو سکے دور رہے۔ اس کی شکل دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا۔ اب نہ جانے وہ کیوں ایسا کر رہا تھا، اور نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ معصوم سی پریشے کے دل میں بھی فواد کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ مقابل کا نرم رویہ اس کے دل میں فواد کی محبت پیدا کر گیا، لیکن وہ نہایت ہی ڈرپوک تھی، اور جس دن سے فواد نے اسے تھپڑ مارا تھا اس دن سے وہ اس سے بری طرح ڈرنے لگی تھی۔ وہ اسے پہلے بھی اچھا لگتا تھا، مگر شادی کے بعد جب سے اس نے نرم رویہ اپنایا تھا، اس کا خیال رکھنا شروع کیا تھا، تب سے تو اس کے دل میں اس کا الگ ہی مقام بن گیا تھا۔ مگر اس کے قریب جانے سے وہ اب بھی ڈرتی تھی، اس لیے اسے دیکھتے ہی چھپ جانا ہی بہتر لگتا تھا۔ رکو، کیا میں نے جانے کو کہا تمہیں؟ یہاں آ کر بیٹھو۔ پریشا اس کے کہنے پر چائے لے کر کمرے میں آتی جلدی جلدی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے نکلنے کے چکر میں تھی، جب سامنے صوفے پر کام کرتے فواد نے گھور کر اسے دیکھتے ہوئے روکا۔ پریشا کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی فواد کے ساتھ صوفے پر اچھا خاصا فاصلہ رکھ کر بیٹھی۔ مجھ میں کانٹے لگے ہیں جو اتنا دور دور بیٹھتی ہو؟ پاس ہو کر بیٹھو۔ فواد نے ماتھے پر تیوری چڑھائے بغور ایک نظر ان دونوں کے درمیان موجود فاصلے کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، تو پریشا نے گھبرا کر حسب معمول نفی میں سر ہلایا۔ بولنے پر ٹیکس آتا ہے تمہیں؟ یہ اتنی لمبی زبان استعمال کرنے کے لیے ہی دی ہے اللہ نے؟ اس کی خاموشی پر فواد مزید بھڑکا۔ جی؟ پریشا کے حلق سے مری مری سی جی ہی نکلی۔ کیا جی؟ فواد نے تب کر بحث کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پریشا کی معصومیت سے کہنے پر فواد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اٹھو، اچھا سا تیار ہو کر آؤ، آج ہم باہر ڈنر کریں گے۔ فواد نے اب کی بار ذرا نرم لہجے میں حکم دیا تو پریشا فوراً اس بات میں سر ہلاتی اٹھ گئی۔ اس کی اس معصوم سی فرما برداری پر فواد کے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ پھری۔ پریشا کچھ ہی دیر میں سادگی کے ساتھ تیار ہو کر آئی تو فواد نے اسے اپنے مخصوص حلیے میں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ پھر فواد نے خود اس کے لیے قدرے شوق اور اسٹائلش سا ڈریس چوز کرتے اسے اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ ہلکے پھلکے سے میک اپ اور ہیئر اسٹائل کے ساتھ دیدہ زیب آؤٹ فٹ میں ملبوس وہ کوئی موم کی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فواد کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ وہ محبوب سا اسے دیکھ گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ نیچے اترے تو سب لوگوں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کہیں جا رہے ہو فواد؟ فواد کی ماں نے تنقیدی نگاہوں سے پریشا کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی میں اور پریشا ڈنر پر جا رہے ہیں، فواد نے کہتے ہوئے پریشا کا ہاتھ تھامتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ پیچھے اظہر، ایمن اور نیہا کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ ایمن کو شدت سے آج احساس ہو رہا تھا کہ فواد کو جلانے کے چکر میں وہ اظہر جیسے شخص سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی، جس کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو اپنے اخراجات کے لیے اپنے باپ کا محتاج تھا، اس کی کیا ذمہ داری اٹھاتا؟ اس لیے تو آئے دن دونوں میں لڑائی ہوتی تھی۔ ایمن کے تانے سن کر اظہر کی بھی محبت کا بھوت چند دنوں میں ہی اتر گیا۔ وہ بھی اب اس کا لحاظ کیے بغیر لڑنے پڑتا۔ فواد پریشا کو لیے ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں آیا، جہاں پر ان دونوں نے نہایت پرسکون ماحول میں ڈنر کیا تھا۔ فواد نے کھانے کے بعد پریشا کو آئس کریم کھلائی، پھر وہ اسے ایک بڑے سے شاپنگ کمپلیکس میں لے آیا، جہاں پر اس نے پریشا کو اس کی پسند کی شاپنگ کرائی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی سنگت میں آج بہت ہی خوش اور پرسکون تھے۔ فواد رات کو پانی پینے کے لیے کچن کی طرف آیا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود جگ خالی تھا اور اسی بیوی نے بھرنے کی توفیق نہیں کی تھی۔ وہ جمائی روکتا ابھی نیچے اتر ہی رہا تھا کہ کسی کے زور زور سے چلنے اور لڑنے کی آواز سن کر وہ تجسس سے آواز کی سمت متوجہ ہوا۔ آوازیں اظہر کے کمرے سے آ رہی تھیں۔
فواد کو خاصا حیرت ہوئی کیونکہ وہ دونوں جتنا دکھاوا کرتے تھے اس سے تو یہی لگتا تھا کہ بہت محبت ہے ان دونوں کے درمیان، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ دروازے کے مزید قریب گیا تو اسے اب کی بار زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی کتے بلی کی طرح لڑ رہے تھے۔ تم کام چور ہر حرام انسان، ویسے تو بڑا محبت کرتے تھے، اب اپنی اوقات پر آ گئے ہو، آخر کیا ہی کیا ہے تم نے میری خاطر؟ ایمن کے چنگاڑتے پر فواد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا، وہ اس کی جاہلانہ لینگویج پر حیران ہوا تھا۔ نگاہوں کے سامنے بے اختیار پریشے کا فرما برداری سے سر ہلانا اور دھیما لہجہ آیا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے ناشکری عورت کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنے پاپڑ بیلے۔ اثر کی دھاڑ پر فواد نہ چاہتے ہوئے بھی تجسس کے مارے ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ اچھا میں بھی تو سنوں، ایسا کون سا کنواں کھودا ہے تم نے میری خاطر؟ ایمن اس کی بات پر ہوا میں اڑائی۔ تمہیں پانے کے لیے میں نے پریشے کا موبائل چوری کر کے فواد کی فوٹوز تمہیں سینڈ کی تھی تاکہ تم اس کی اصلیت دیکھ سکو۔ اظہر نے ایڈیٹنگ والی بات گل کرتے باقی بات اس کے گوش گزار کی تو باہر کھڑے فواد پر گویا بم گرا۔ پریشے کی گڑ گڑاتی آوازیں، اس کا رونا اور اپنا بے رحمانہ سلوک، فواد کو لگا وہ مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ جائے گا۔ جبکہ ایمن اظہر کو اچھا خاصا ذلیل کر کے اب کمرے سے باہر آئی تو سامنے بت بنے کھڑے فواد کو دیکھ ایک پل کو شرمندہ ہوئی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے پاس آئی۔ آئی ایم سوری فواد، مجھے تمہارا دل دکھانے کی سزا ملی ہے اثر کی صورت میں، پہلے مجھے معاف کر دو، ہم اب بھی ایک ہو سکتے ہیں، میں اثر سے طلاق لے لوں گی، میں جانتی ہوں تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ایمن نے یہ کہتے ہوئے فواد کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر فواد فوراً پیچھے ہوا۔ نہیں ایمن، میں تم سے محبت نہیں کرتا، ہمارے درمیان جو تھی وہ صرف پسندیدگی تھی، وقتی اٹریکشن۔ محبت کیا ہوتی ہے وہ مجھے شادی کے بعد پتہ چلا، میں پریشے سے محبت کرتا ہوں اور اب ہم دونوں ہی شادی شدہ ہیں، تو بہتر ہوگا جو ماضی تھا اسے ماضی ہی رہنے دیا جائے۔ میں اپنے حال سے بہت خوش ہوں، میرے رب نے بلا شبہ مجھے بہتر کے بجائے بہترین دیا ہے۔ فواد دو ٹوک انداز میں کہتے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جہاں اس کا سکون، اس کی محبت پریشے تھی، جبکہ ایمن بس اس شاندار مرد کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی جسے وہ بے اعتباری اور بے وقوفی میں کھو بیٹھی تھی۔ فواد اپنے کمرے میں داخل ہوتا پریشے کے پاس بیٹھا تھا جو کسی معصوم بچے کی مانند سو رہی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پریشے، میں نے تم پر شک کیا، تمہاری معصومیت پر شک کیا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آنے والا ہر دن تمہارے لیے سکون بنا دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے فواد محبت سے دیکھنے لگا۔ فواد کی آج ایک بزنس میٹنگ تھی شہر کے نامور بزنس مین کی بیٹی ہیرا کے ساتھ۔ ہیرا نہایت ہی ماڈرن اور بے باک لڑکی تھی۔ میٹنگ کے دوران ہی فواد نے نوٹ کر لیا تھا کہ ہیرا اس میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ شو کر رہی ہے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ہیرا نے فواد کو اپنے ساتھ رات گزارنے کی آفر کی جسے فواد نے مسترد کر دیا، مگر ہیرا ایک نہایت ہی بگڑی ہوئی اور ضدی لڑکی تھی۔ اس نے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے ایک پریس کانفرنس میں فواد پر بہتان لگایا کہ اس نے اسے ہراس کیا ہے، جس پر فواد کی کمپنی کے شیئرز تیزی سے نیچے گرے اور اسے بھاری کاروبار نقصان کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ اس کا کردار، اس کا نام، اس کی عزت، اس کی ساکھ، ہر شے مٹی میں مل گئی۔ تمام نیوز چینلز پر یہی خبر ٹریڈنگ میں تھی۔ وہ پریس کے سامنے اس الزام کی بار بار تردید کر چکا تھا مگر کوئی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا، وہ اس وقت بے بسی کی انتہا پر تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ جب اس نے بلا سوچے سمجھے پریشے پر الزام لگایا تھا، اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا تھا تو اسے کیسا محسوس ہوا ہوگا۔ آج جب وہ خود اس درد سے گزرا تو اس کی تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ اس سب سے کافی پریشان تھا مگر اسے معلوم تھا کہ وہ اس معاملے سے نکل آئے گا، مگر اصل ٹینشن اسے اس بات کی تھی کہ اگر یہ بات پریشے کو پتہ چل جائے گی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بھی ایمن کی طرح اسے ہی قصوروار ٹھہرا کر سزا دے گی؟ اگر اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس بار بھی وہ تہے دامن رہ جائے گا؟ اس کے دماغ میں آتی یہ عجیب و غریب سوچیں اور وسوسے اسے بری طرح بے چین اور خوفزدہ کر گئے تھے۔ وہ ڈر رہا تھا پریشے کو کھونے سے۔ وہ تھکا ہارا سا گھر لوٹا تو کمرے میں ہی پریشے کو پریشانی کے عالم میں ٹہلتے دیکھ کر وہ وہیں پتھر ہو گیا۔ کیا پتا اسے پتہ چل گیا تھا۔ آپ آ گئے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ ٹی وی چینل والے کیا کہہ رہے ہیں فواد؟ مجھے یقین ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پریشے نے بھاگ کر اس کے پاس آتے بھیگے لہجے میں کہا تو فواد کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ اگلی ہی پل پریشے کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی پریشے واقعی انمول تھی اور وہ خدا کے اس انمول تحفے کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنے والا تھا۔
آئی ایم سوری پریشے، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا کیا، تم پر بغیر کسی ثبوت کے الزام لگایا۔ دیکھو آج میرے رب نے مجھے بھی اسی حال میں پہنچا دیا ہے۔ مجھے کبھی مت چھوڑنا پریشے، تم میرے دل کا سکون، میری واحد محبت ہو۔ فواد نے اسے گلے سے لگائے ہی جذب کے عالم میں کہا تھا۔ اس کے الفاظ پریشے کو معتبر کر گئے۔ وہ یقیناً شہزادہ ہی تھا، اس کے خوابوں کا شہزادہ، اس کا فواد۔ فواد نے اس معاملے پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے اس میٹنگ والی ویڈیو میڈیا کو دکھائی تھی جس میں ہیرا نے خود اسے گھٹیا آفر دی۔ اس کی اصلیت سامنے آتے ہی فواد کے معاملات بہتر ہو گئے تھے اور ہیرا کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی تھی۔ نیہا کی شادی ایک نہایت ہی سخت گیر خاندان میں ہوئی۔ اس کا شوہر اس پر آئے روز ہاتھ اٹھاتا تھا، جبکہ اظہر کے کام چوری سے تنگ آ کر ایمن اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ خود اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ نشے کی حالت میں پکڑا گیا تھا۔ پولیس والے اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھے، جبکہ اس کا باپ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائی کو ان کے کیے کی سزا قدرت نے خود دی تھی۔ فواد نے ایمن کے لیے ایک خوبصورت سا گھر خریدا تھا۔ وہ دونوں اب وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ فواد کے بہت کہنے کے باوجود بھی گھر والوں کا رویہ پریشے کے ساتھ اچھا نہ تھا، اسی لیے وہ ان سب سے الگ یہاں لے آیا، جہاں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ پریشے کو آخرکار اپنا شہزادہ مل گیا تھا، جو اسے واقعی اپنی الگ دنیا میں لے آیا تھا، جہاں کوئی غم نہیں تھا، صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔